ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم. درود شریف بابا نے بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. رجب کی 6 تاریخ اور اس میں اتفاق ہے کہ 6 رجب ہندوستان کے بہت بڑے بڑے سلطان الہند عطائے رسول فی الہند جنہیں مدینہ پاک سے ہندوستان کی روحانی بادشاہت دے کر خود رسول اللہ نے بھیجا ہے. حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اس کو ہندوستان میں کہتے ہیں چھٹی شریف، یعنی 6 رجب ہے. سلطان الہند پیدا ہوئے 14 رجب کو اور ہجری کے حساب سے 530 ہجری میں پیدا ہوئے اور 637 ہجری میں میرے خواجہ کا وصال ہوا ہے اور وہ 6 رجب کو ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خواجہ اجمیر پیدا بھی رجب میں ہوئے اور آپ کا وصال بھی رجب میں ہوا ہے. تقریباً آپ کی عمر مبارک 97 سال بنتی ہے، کچھ لوگوں کے مطابق 100 سال سے اوپر بنتی ہے، یعنی 100 صدی اور اس کے ساتھ 7 سال. خواجہ کس خاندان سے تھے، پیدا کہاں ہوئے؟ یہ جو ریاست ہے نا، جو رشیا کے قبضہ میں پہلے ریاست تھی، اس میں ایک ریاست ہے سبھستان. اس ریاست میں ایک قصبہ ہے سنجر. اس سنجر کے قصبہ میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اور یہ اتفاق ہے خواجہ صاحب مولا علی کی اولاد ہے. 12 ماسٹر سے معین الدین چشتی حضرت مولا علی کی اولاد ہے. مولا علی 13 رجب کو پیدا ہوئے ہیں اور معین الدین چشتی اجمیری 14 رجب کو پیدا ہوئے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ کے والد کا نام تھا خواجہ سید غیاث الدین. یہ موسیٰ کاظم کے 6 نمبر پر اولاد ہے، مولا علی کی 12 نمبر پر اولاد ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ 15 سال کی عمر تھی، آپ کے والد حضرت غیاث الدین کا وصال ہو گیا. ماں نے پرورش کی ہے اور آپ کی ماں کا نام ام الورا، یہ کنیت تھی. ماں نور یہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ کا نام تھا. خواجہ صاحب کا گھر سادات کا گھر تھا
دیا کرتے تھے۔ 15 سال کی عمر میں والد گرامی کا وصال ہوا۔ وراثت میں ایک باغ آیا، ایک پان چکی آئی، اور کوئی زیادہ وراثت نہیں تھی۔ باغ میں کام کیا کرتے تھے، باغ کو بڑا سنبھالا، بڑا اس پہ پھل اور فروٹ پیدا ہوتا۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب باغ میں تھے، اس زمانے میں دنیا کی طرف دل دماغ متوجہ تھا۔ اچانک باغ کے اندر ایک خواجہ محمد ابراہیم نامی کندوری یہ باغ میں آئے۔ خواجہ صاحب نے بڑا ہی ادب کیا۔ یہ درویش تھا، یہ قلندر تھا، یہ صوفی صفت تھا۔ خواجہ صاحب نے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، انگور کا گچھا پیش کیا۔ آپ نے چند دانے کھائے اور پھر ایک دانہ کھا کر فرمایا بیٹا اب میری طرف سے یہ دانہ تم اپنے منہ میں ڈالو۔ لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب نے وہ دانہ انگور کا اس بزرگ کے منہ سے چبایا ہوا اپنے منہ میں ڈالا، دنیا کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ پھر دل میں شوق پیدا ہوا کہ ماں تو فوت ہو گئی ہے، مجھے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم کے بغیر فقیری بھی کفر ہے۔ بے علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، یہ سلطان مولا نے ویسے نہیں فرمایا ہے۔ جس کو بھی فقیری کرنی ہو اسے پہلے علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور پھر اہل سنت کا صحیح عقیدہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ بخارا گئے، سمرقند گئے۔ بخارا میں ایک بہت بڑے عالم اس زمانے میں مشہور تھے، ان کے پاس علم حاصل کیا۔ پہلے سمرقند میں قرآن بھی پڑھ کیا اور آپ نے علم دین حاصل کیا، وراثت بھی پڑھی۔ پھر بخارا میں ایک مشہور تھے مولانا حسام تھے، ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے بخارا میں بھی علم حاصل کیا۔ جب علم دین مکمل ہوا، آپ کی دستار فضیلت بخارا میں ہوئی۔ معین الدین چشتی اجمیری اب علم حاصل کرنے کے بعد اس زمانے میں یہ 15 سال کی عمر کے بعد تشریف لے گئے تھے۔ سیر و سیاحت بھی تھی، علم کی طلب بھی تھی۔ سمرقند اور بخارا میں علم حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ صاحب اس زمانے میں پھر مرشد کی تلاش میں نکلے۔ اب بھائی مرید ہونا چاہیے، حالانکہ علم حاصل کر لیا ہے، لیکن حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، اس کے باوجود اب کسی مرشد کی تلاش ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی یا ہارونی، کئی لوگ ہارونی کہتے ہیں، کچھ ہارونی کہتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی حضرت جنید بغدادی والی مسجد میں بغداد شریف کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بزرگ ان کی موجودگی میں بیعت ہوئے اور 20 سال حضرت عثمان ہارونی کی دن رات خدمت کی ہے۔ اس مقام پر بتانا ضروری ہے کہ مرید کے لیے کیا ضروری ہے، مرید بندہ کیسے بنتا ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، مرید ہونا ضروری ہے، اس کے لیے پیر چاہیے۔ مرید میں کیا صفتیں ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں جو
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बयान की है। इससे बढ़कर और कोई चीज आसानी से समझ आने वाली नहीं है। आप फरमाते हैं मुरीद वो हो सकता है जो 20 साल तक इस तरह जिंदगी गुजारे कि बाई तरफ वाला फरिश्ता उसकी कोई बुराई लिख ही ना सके। कम मुरीद हो सकता है। और ये जो रस्मन है ये और चीज है। रस्मन पीरी मुरीदी और है, असल पीरी मुरीदी पहले तो मुरीद की बात है। 20 साल ऐसे जिंदगी गुजारे, न सगीरा गुनाह हो न कबीरा गुनाह हो, और बाई तरफ वाला फरिश्ता उसका कोई गुनाह न लिख सके। फिर जाकर जब मुरीद होता है तो फिर ये मुरीद पीर के रंग में रंगा जाता है। फिर पीर के रंग में नहीं, रंग मुस्तफा में रंगा जाता है। मगर पीर में क्या खूबियां होनी चाहिए? अगर मुरीद में ये खूबी जरूरी है, सिलसिला चाहे चिश्तिया हो, चाहे कादरिया हो, चाहे शोरबंदिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, हर सिलसिले का मरकजी नुक्ता यही है, पीर में क्या खूबियां हो। हजरत दादा गंजबख्श अली अजमेरी ने कश्फुल मरहूम में लिखा 8 सिफतें होनी चाहिए। हजरत गौसे आजम ने अपनी किताब में यह लिखा कि 12 सिफतें होनी चाहिए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हजरत अब्दुल वाहिद बिन गलामी, वो फरमाते हैं नहीं सिर्फ 8 या 12 नहीं, पीर में 20 सिफतें होनी चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन की सुनो, वो कहते हैं वो 20 भी होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ पीर में 3 सिफतें इन 20 सिफतों के बाद जरूर होनी चाहिए। अगर ये सिफतें नहीं है तो वो पीर बनने के काबिल ही नहीं है, वो लोगों को धोखा दे रहा है। सब लोगों ने कहा, दादा साहब ने भी लिखा, गौसे जली ने भी लिखा, हजरत बेगुरामी ने भी लिखा, मगर ये दो ही बातें इल्म सही नतीजा हो और जिसको फुजूर से बचता हो, बदकारियों से बचता हो, गीबत से बचता हो, ये नाबू से पाक हो। लेकिन हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आप फरमाते हैं मुझसे पूछो कि पीर में क्या सिफतें होनी चाहिए? फरमाया 3 सिफतें इन 3 सिफतों के बाद होनी चाहिए। पूछा गया क्या? फरमाया उसमें तवाज़ो इस तरह हो जिस तरह खुदा ने जमीन में तवाज़ो पैदा किया। कैसे? जमीन पर छोटा भी चलता है, बड़ा भी चलता है, गुनहगार भी चलता है, नेकोकार भी चलता है, बदली चीजें भी चलती है, मगर जमीन सबको बर्दाश्त करती है। फरमाया जिस तरह जमीन में तवाज़ो है, आजिज़ी है, सबके पांव के नीचे रहती है, फरमाया इस तरह पीर में तवाज़ो और आजिज़ी होनी चाहिए। दूसरा, इस सिफतों के बाद उसके अंदर सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए। जैसे दरिया चलता है, जो मर्जी ले ले पानी, दरिया कभी इनकार नहीं करता है। दरिया ये नहीं कहता तू मुझसे पानी नहीं दे सकता, दरिया कहता आ जाओ, छोटा मरकना ले जाओ, ले आओ, बड़ा मरकना ले आओ, मुझसे पानी ले लो, मैं बह रहा हूँ, तुम्हारे लिए बह रहा हूँ। लिहाजा पीर में सखावत दरिया जैसी होनी चाहिए। तीसरी सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने यह बयान फरमाया है कि उसके अंदर शफकत आसमान जैसी होनी चाहिए। आसमान में शफकत है, इसलिए आसमान के सामने दुनिया है, मगर आसमान दूध भी देता है, साया भी देता है, बारिश भी बरसाता है, बादल का साया भी देता है। तो मतलब यह हुआ जमीन जैसी आजिज़ी हो, आसमान जैसी शफकत हो और दरिया जैसी सखावत हो, तब पीर क्या लाने के काबिल होता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी
اب ذرا ان کی سخاوت دیکھو، جب خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہوئے، باتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، مرید ہوئے خواجہ صاحب کے ساتھ بہت علاقوں کے سفر کیے، پھر سفر کرتے کرتے کعبہ شریف پہنچے۔ جب کعبہ پہنچے دنیا کہتی ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، مگر معین الدین جب گئے انہوں نے کعبے کا طواف کیا، کعبے نہیں کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ مرشد صاحب تھے، مرشد نے کہا یہاں سلام کرو، ادھر سلام کرو، ادھر دعا مانگو۔ جدھر سلام کر کے آگے سے جواب بھی آتا تھا۔ خانقاہ رسول میں آتی تھی، اس وقت اوپر سے آواز آتی ہے اب تو میرے نبی کے دربار میں ہے، اب میرے لیے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جو مانگنا ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، آواز آئی تجھے بخش دیا، تیرے گھر والوں کو بخش دیا، عرض کیا یا اللہ مجھے بھی بخش دیا، میرے گھر والوں کو بھی بخش دیا، ایک اور کرم فرما دے جو بھی میرے سلسلے کا مرید ہو جائے اس کی بھی کوشش کو خدا نے فرمایا جا تجھے یہ بھی بشارت عطا کرتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تیری اہل دل کا نام رہے خواجہ، اہل دل کا نام رہے خواجہ، پاک دل پاک بات رہے خواجہ، تیری شان شان قلم غریب، تو بڑا غریب نواز ہے۔ ان کے غریب نواز ہونے کا یہ نام کیوں پڑا، اس کی بھی وجہ ہے آپ میں کوئی سخاوت تھی جو دریا میں سخاوت ہے، آپ نے کبھی بچا کے کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہوتا تھا غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بس ایک محبت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے احترام انسانیت کی بات کی ہے، احترام انسانیت کی لازم ہے، مگر میرے خواجہ نے اسلام کی اتنی تبلیغ کی ہے، 90 لاکھ